کیا آپ نے کبھی کاف کے پہاڑ کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخلے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے واقع ہے۔ بعض تو اسے قرآن میں ذکر کردہ سورۃ کہف سے جوڑتے ہیں۔ کاف پہاڑ کو کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عربی اور ایرانی ثقافت میں یہ خیالی پہاڑ ہے جسے زمین کا آخری کنارہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مشرقی وسطی کی روایت کے مطابق اس پہاڑ پر ایک عجیب و غریب مخلوق موجود ہے، ایک ایسا پرندہ جو اتنا بڑا ہے کہ پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اسی کاف پہاڑ میں کسی جگہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ کسی کو نظر نہیں آتا۔ مشہور تاریخ دان دنوری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد بنایا ہے۔ دنیا اس کے دامن میں یوں لپٹی ہوئی ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے مسلسل اندھیرے میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ سورج ہے، نہ چاند اور نہ ستارے۔ اس پہاڑ کا رنگ انتہائی شوخ نیلا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آسمان بھی نیلا نظر آتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ بھی نیلا نہ ہوتا۔ رابرٹ لیولنگ کی مشہور کتاب لیجنڈز آف دی فائر اسپرٹس کے ایک باب میں اس کا ذکر موجود ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو بیان کی گئی ہے۔ اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہروں کا ذکر فرمایا، ایک مشرق میں واقع جبل کا اور دوسرا مغرب میں واقع جابلسا۔ دونوں شہر کاف پہاڑ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ ہے جس میں 1000 افراد تعینات ہیں۔ ان شہروں کے لوگ حضرت آدم یا ابلیس کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ سورج اور چاند سے بھی ناواقف ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ سے نکلتی ہے۔ یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری میں وہ فرشتوں جیسے ہی ہیں۔ ان شہروں میں صرف مرد بستے ہیں، کوئی بچہ یا عورت نہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہروں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ 4 مہینے مسلسل اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق قوم عاد سے 3 لوگ اور حضرت ذوالقرنین وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن وہ واپسی پر مجبور ہو گئے۔ بعض کا ماننا ہے کہ کاف پہاڑ میں جنات کی سلطنت ہے۔ 16ویں صدی کے مشہور اسلامی تنظیم اخوان الصفا کی تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وہاں موجود جنات کو اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے حلقے میں تشریف لائے اور فرمایا، تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم سورج کے طلوع و غروب ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا ہے، خالق پر نہیں مخلوق پر غور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوہ کاف کے پار 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال کے سفر جتنا طویل ہے۔ ان کے بعد 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے باشندوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے پار 70,000 مخلوقیں ہیں جو پرندوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہوتے ہی پروازیں شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ہوا پر زندہ رہتی ہیں، ان کا کھانا پینا، لباس اور برتن سب کچھ ہوا ہے۔ وہ نہ آدم کو جانتی ہیں اور نہ ابلیس کو۔ کوہ کاف کی داستان صرف عجیب مخلوقات اور پراسراریت تک محدود نہیں، بلکہ اس سے کئی اور دلچسپ روایات بھی منسلک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر خفیہ دروازے اور راستے ہیں جو دنیا کے دوسرے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جن کا ذکر انسانی علم میں نہیں۔ ایک قدیم روایات کے مطابق کوہ کاف کے نیچے خزانے چھپے ہیں جن کی حفاظت جنات کی فوج کرتی ہے۔ یہ خزانے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان تک رسائی صرف ان کو حاصل ہوتی ہے جو جادوئی یا روحانی طاقتوں کے حامل ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے ایک حصے میں جادوگر بستے ہیں جو دنیا کے مختلف مقامات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدیوں سے زندہ ہیں اور اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں پوشیدہ علوم کا ذکر
اور ان علوم تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو ان جادوگروں سے رابطہ قائم کرے۔ یہ جادوگر پہاڑ کے اندر ایک خفیہ شہر میں رہتے ہیں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہاں کا نظام دنیاوی حقائق سے بالکل مختلف ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ کوہ کاف کے آس پاس جادوئی پرندے پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ پرندے صرف ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو دل سے پاک اور نیک نیت ہوں۔ آخر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف میں جنات کی ایک ایسی قوم آباد ہے جو دنیا کے دیگر جنات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جنات نہایت دیندار اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت سلیمان کے زمانے سے ہے اور ان کی وفات کے بعد یہ جنات کوہ کاف کی طرف چلے گئے اور وہاں خفیہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں اور یہ دنیاوی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ مگر بعض روحانی علماء کا کہنا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے قرب کی انتہا کو پہنچ جائے تو ان جنات سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔